माशाअल्लाह हाज़रीन मोहतरम, इस वक्त स्टेज पर जमात इस्लामी का एक वक्त तशरीफ लाया हुआ है, जिसमें क़ारी अताउर रहमान साहब भी हैं, हज़रत मौलाना अताउल्लाह अब्दुल रऊफ़ साहब भी। अब आपके सामने जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हज़रत मौलाना अताउल्लाह अब्दुल रऊफ़ साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मौलाना अताउल्लाह अब्दुल रऊफ़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ नबियुन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सयकूनु खुलफा फयक्सुरून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मजलिस, काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुंतज़िमीन इज्तिमा और हाज़रीन मजलिस, हम सब तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्द व सना बयान करते हैं कि उसने हमें अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना और उस हवाले से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात की इस कोशिश को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाएँ और इस पर आप तमाम अहबाब को अजर अज़ीम अता फरमाएँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी और असासी अक़ाइद में से अक़ीदा है। और अक़ीदा ऐसी चीज़ होती है कि जिस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं होती, मफ़ाहिमत की गुंजाइश नहीं होती। बाकी चीज़ें जो मामलात के ज़ेल से हैं उसमें मफ़ाहिमत की गुंजाइश है, कुछ लो कुछ दो, कुछ आप पीछे हटो कुछ दूसरा पीछे हटे और किसी तरीके से मामले को सुलझाने की तरफ ले जाए। लेकिन जो चीज़ अक़ाइद के ज़ेल से है और ख़ास तौर पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत, ये उम्मत मुस्लिमा का इजमाई अक़ीदा है। रोज़ अव्वल से लेकर ता क़यामत इसमें किसी किस्म के इख्तिलाफ की गुंजाइश न थी, न है, न होगी। माज़ी में जब कभी भी इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से इंतशार बर्पा करने की कोशिश की गई तो सदर अव्वल में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और दीगर मुनकिरीन नबूवत के खिलाफ आलानिया जिहाद किया और उन्हें जहन्नुम वासिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये सुन्नत उम्मत तसलसल के साथ अदा करती रही है, करती रहेगी। हमारे मुल्क में जब पाकिस्तान बन गया तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा, मस्जिद के बनाने पर तो इख्तिलाफ हो सकता है कि यहाँ बनाए वहाँ बनाए, लेकिन जब मस्जिद बन गई अब उसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। तुम बाकी सारे लोग
قانون بناؤ، دستور بناؤ، ملک کے دیگر معاملات کو چلاؤ، میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کروں گا، اس کی چوکیداری میرے ذمہ ہوگی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا بلند کیا علم قاضی احسان احمد شجاع آبادی، حضرت مولانا جالندری، حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ، اور سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے یہ سر ہماری گردنوں پر قائم ہیں، یہ عالم اسی طریقے سے بلند رہے گا اور اس حوالے سے کوئی کمزوری نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، میں آپ کے سامنے حضرت امیر شریعت کا وہ قول دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب مانتا ہوں، انگریز کو مغضوب مانتا ہوں۔ تو پوچھا کہ شاہ جی انگریز کے لیے آپ کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو بتایا کہ انگریز کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے حبیب، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جعلی نبوت کھڑی کی، اس لیے اس کی نفرت میرے دل سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے، یہ ہمیں ملا ہے، ہم اس ورثے کی حفاظت کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں قادیانی سر اٹھاتے ہیں ان کا سر کچلنے کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے، چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو، چاہے دیگر ممالک ہو۔ انشاءاللہ الرحمن یہ جہنم واصل ہو کر رہیں گے یا صراط مستقیم پر آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوں گے۔ آج الحمدللہ اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے۔ پورے یورپ میں اگر کوئی مذہب، کوئی دین لوگ اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے تو وہ اسلام ہے، اور عالم اسلام کے اندر بھی بیداری کی لہر ہے۔ آپ تیونس میں دیکھ لیں، الجزائر میں دیکھ لیں، مراکش میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، سودان میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، خود پاکستان میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے دیگر اسلامی ممالک ترکی میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، عرب ممالک میں دیکھ لیں، چاروں طرف الحمدللہ الحمدللہ اسلام کی طرف رجوع ہے، اسلام کی طرف، اسلام کے عروج کا زمانہ قریب ہے۔ اور آپ کے بالکل پڑوس میں انشاءاللہ الرحمن آپ جلد ہی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کلمے والے پرچم کو وہ سربلندی عطا کرے گا، وہ سربلندی عطا کرے گا کہ اس کے سامنے سارے پرچم سرنگو ہو کر رہیں گے۔ اس لیے ہمت، جرت کا مظاہرہ کیجئے، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیجئے، اسی طریقے سے آپس میں اپنی صفوں کو متحد رکھیے۔ ختم نبوت یہ کسی ایک تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ سب کا اجتماعی کام ہے۔ ساتھیوں نے یہاں مجھے بیج لگایا مہمان کا، میں یہاں مہمان نہیں ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ آپ جس کام کو لے کر اٹھے ہیں، جس مشن کو لے کر اٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب کو آنا تھا لیکن اتفاق سے وہ بیرون لاہور ہیں، اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں مجھے ایسی بابرکت محفل میں آنے کا موقع ملا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیادت قیادت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے۔ ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں،
آپ کا لایا ہوا دین بھی آخری اور مکمل دین ہے۔ جب تک یہ دین نافذ نہیں ہو جاتا تو عقیدہ ختم نبوت پر عمل پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم غلام احمد قادیانی ملعون کو نہیں مانتے تو اس کے باپ انگریز کو کیسے مان لیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم پر قادیانی تو نہیں لیکن قادیانی کا باپ انگریز آج بھی حکمران ہے، آج بھی ہمارے ملک میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر اسلامی شریعت نہیں آئے گی، نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، قرآن و سنت کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک عقیدہ ختم نبوت پر نہ پوری طریقے سے عمل ہو سکے گا اور نہ اس کا تحفظ ہو سکے گا۔ سورہ کوثر میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان فرما دیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے اور آپ کے دشمنوں کا انجام۔ ان شانئک ھو الابتر، حضور کے دشمنوں کی کل بھی جڑ کٹی تھی، حضور کے دشمنوں کی انشاءاللہ تا قیامت جڑ کٹ کر رہے گی۔ اللہ آپ کا، میرا اور پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔